سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. صحابہ کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو وہ اپنے اندازوں سے فیصلہ نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ تو بالکل درست ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ، کیسی خوش نصیبی کی بات ہے. اگر اہل جنت کو جنت میں اور کچھ نہ ملے، صرف اللہ کا دیدار ملے، تو یہ نعمت اتنی کافی ہے کہ اس کے بعد اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو اللہ کا دیدار ہے. تو صحابہ کرام اپنے کو بہت نیک نہیں سمجھتے تھے. یہ عجیب بات ہے، جس کو ایمان کی حقیقت مل جاتی ہے وہ اپنے کو بہت نیک نہیں سمجھتا، اور جب تک نہیں ملی ہوتی اس وقت تک وہ اپنے کو نہ معلوم کیا کیا سمجھتا ہے. یہ جو ہم لوگ ہواؤں میں اڑتے رہتے نا، اپنی نیکیاں گنتے گنتے نہیں تھکتے، اپنے کمالات گنتے گنتے نہیں تھکتے. یہ کمال کی نہیں، بے کمال ہونے کی نشانی ہے. اللہ حقیقت میں کمال نصیب فرما دے. جس کو کمال مل جاتا ہے اسے اپنے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے بچپن کا. فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے دیوبند میں رہتے تھے. مفتی شفیع صاحب کی پیدائش تو دیوبند کی تھی، مفتی تقی صاحب کی پیدائش بھی دیوبند کی.
لیکن بہت چھوٹے تھے جب چلے گئے تھے والدین کے ساتھ. تو فرماتے ہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے. اس زمانے میں اتنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ بازار سے کھلونے خرید کے کھیلیں. تو کھیلنے کے لیے مٹی کی گولیاں بچے اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. ان کو آگ میں ڈال کر، گھر میں چولہے جلتے تھے نا، تو جب کھانا بن جاتا تھا تو جو راکھ بچتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے تو پک کر کے سخت ہو جاتی تھی. فرمایا وہ ہمارا قیمتی سرمایہ تھا، وہ ہماری دولت تھی. بہت ساری گولیاں مٹی کی بنائی تھیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچھا، تو فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مٹی کی ساری گولیاں ہار گئے، دوسروں کے قبضے میں چلی گئی. فرماتے ہیں میں دن بھر اتنا رویا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، سارا سرمایہ ختم ہو گیا، میری ساری دولت لٹ گئی. جب انہوں نے یہ واقعہ لکھا، فرمایا اب جب سوچتا ہوں تو اس نادانی پر ہنسی آتی ہے. وہ کوئی دولت تھی؟ پھر فرمایا اسی طرح آخرت میں انسان کو اپنی دنیا کی نادانیوں پر کبھی ہنسی آئے گی، کبھی رونا آئے گا. چھوٹے بچوں کے پاس چورن والے نوٹ ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے چورن والے نوٹ کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں. نقلی نوٹ ہوتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے. ان کو پا کے بچے اپنے کو بہت مالدار سمجھتے ہیں، اور کسی ملینر اور بلینر سے پوچھو کہ تم بہت مالدار ہو، کہ نہیں بھی تو بہت ضرورت ہے. اسی لیے دیکھو جو جتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، خاص طور سے ہمارے ملک میں، وہ اتنے ہی بڑے قرض دار ہوتے ہیں، اتنے ہی مقروض ہوتے ہیں، بینکوں سے لے لے کے کام چلاتے ہیں. اور جب بینک خالی ہو جاتے ہیں تو حکومت کو عوام کے پیسے سے بینک کو دوبارہ بھرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا بھی مل جائے ان کو کم لگتا ہے. دنیا کی دولت کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اپنے کو فقیر سمجھتا ہے، اسے اپنی دولت کم لگتی ہے. ایمان کی دولت کی بھی یہی خصوصیت ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے کو اتنا ہی کمتر سمجھتا ہے، اسے اور مزید کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ یہ صفت ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ کرے ہمارا ہواؤں میں اڑنا بند ہو جائے، اپنی نیکیاں گننا بند ہو، اپنے گناہ گننے کی توفیق ہو، اپنی کمیاں گننے کی سعادت ملے، اپنی کمزوریوں پر نظر رہا کرے اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر. تو صحابہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا. ان کے ذہن میں خیال آیا اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، اگر ہماری مغفرت ہو بھی گئی، تو ہمیں اگلی صفوں میں تھوڑی جگہ ملے گی، ملی بھی تو کہیں پیچھے ملے گی. اگر اللہ نے مغفرت فرما دی، فضل فرما دیا، تو پیچھے ملے گی. اور دیکھو ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں جن میں بڑے مجمع ہوتے ہیں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا، تو اس میں جو لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں نا، ان کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن تخت پر کون بیٹھ کر بیان کر رہا ہے دکھائی نہیں دیتا. اور اگر دکھائی بھی دے تو چہرہ صاف نہیں نظر آتا، بس ایسا لگتا ہے ہاں ایک صاحب ہیں بیٹھ کر بیان کر. تو اجتماعات کے مجمع تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا، 5 لاکھ کے ہوں گے 10 لاکھ کے ہوں. جنت میں کتنا بڑا مجمع ہوگا؟ کروڑوں تو انشاءاللہ صرف اس امت کے ہوں گے. اور ہم
سے پہلے بھی تو ایمان والی امتیں گزری ہیں نا، ان میں سے بھی تو ہوں گے، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کچھ پہلے والے ہوں گے، کچھ بعد والے ہوں گے۔ تو صحابہ کو خیال آیا اتنے بڑے مجمع میں اگر پیچھے بیٹھ کر کے ہم نے اللہ کا دیدار کیا تو ہم تو اپنے اللہ کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، پھر کیا مزہ آئے گا جنت میں؟ جس کی خاطر جیے، جس کی خاطر مرے، جس کے لیے بھوکے پیاسے رہے، جس کے لیے جان دی، جس کے لیے بچوں کو یتیم کیا، جس کی خاطر بیویوں کو بیوہ کیا، اس کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خیال آیا صحابہ کرام۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور سب لوگ اللہ کا دیدار کر پائیں گے؟ اب اس سوال کی معنویت میں غور کریں، سب لوگ اللہ کا دیدار کر پائیں گے؟ مطلب یہ تھا آپ تو آگے ہوں گے، آپ کے ساتھ انبیاء کرام ہوں گے، اولو العزم من الرسل ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ تو ٹھیک سے دیکھ لیں گے قریب ہونے کی وجہ سے۔ ہم پیچھے ہوں گے تو وہ تو پیچھے نہیں ہوں گے، جنہوں نے پوچھا تھا وہ تو پیچھے نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں آپ کو اگر اللہ نے اپنے فضل سے کرم سے موقع دے دیا تو ہم تو یقیناً پیچھے ہوں گے۔ کتنا بڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ صحابہ کرام بہت سارے سوالات ایسے کرتے تھے جن میں بعد میں آنے والوں کے مسئلے حل ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارا مسئلہ ہے، ان کا نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ ان کی زبان سے سوال کراتے تھے تو ہمارا آپ کا تو مسئلہ ہے نا۔ پیچھے بھی جس کو جگہ مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ دیکھو ٹرین جا رہی ہے، بنگلور سے بمبئی جا رہی ہے، اگلے ڈبے میں بیٹھنے والے بھی وہیں جاتے ہیں، پچھلے ڈبے میں بیٹھنے والے بھی وہیں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کو کہیں سفر کرنا تھا، ہم کاؤنٹر پہ گئے سیٹ بک کرنے کے لیے، تو کاؤنٹر پہ جو تھا اس نے کہا کہ سر اگلی سیٹیں تو ساری بک ہو چکی ہیں، پیچھے کی سیٹیں دے دوں؟ فلائٹ کی سیٹ تھی۔ میں نے کہا اگر وہ بھی وہیں جا رہی ہو تو دے دو، جہاں ہمیں جانا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں جائے گی تو وہی میں پھر دے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے ہو یا پیچھے ہو، جائیں گے تو سمجھ دو۔ تو اللہ کا دیدار کرنے والے مجمع میں اگر ہمیں سب سے پیچھے بھی جگہ مل جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن یہ مسئلہ تو ہے نا کہ پھر ٹھیک سے کیسے دیکھیں گے؟ ہاں، قربان جائیں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ارشاد فرمایا 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو؟ دیکھیں اللہ کے نور کے مقابلے میں 14ویں کا چاند کیا سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی، روایت ذرا طویل ہے، میں اس کا ایک جملہ سنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا حجابہ النور، اللہ نے اپنے آگے نور کا پردہ ڈالا ہوا ہے، لو کشفہ لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من الخلق۔ اگر اللہ نور کا وہ پردہ ہٹا دے تو جتنی مخلوق تک اللہ کی نظر جائے، اللہ کے انوار سے وہ ساری مخلوق جل کر ختم ہو جائے، جتنی مخلوق تک جائے۔
مسلم شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں امام نووی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کی نظر تو ہر مخلوق پر پڑتی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پردوں کو ہٹا دیں تو کائنات میں کچھ بچتا ہی نہیں، سب کچھ جل کر ختم ہو جاتا. جس مخلوق پر اللہ کی نظر پڑتی وہ ساری مخلوق ختم ہو جاتی. ہمارے اردو کی بعض کتابوں میں غلطی سے اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے کہ جہاں تک مخلوق کی نظر جاتی وہ سب جل کے ختم ہو جاتا. یہ ترجمہ غلط ہے. جہاں تک مخلوق کی نظر جاتی نہیں، جہاں تک اللہ کی نظر جاتی، جس مخلوق پر بھی اللہ کی نظر پڑتی. اور امام نووی کہہ رہے ہیں کوئی مخلوق اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتی تھی، سب جل کر ختم ہو جاتے. تو چاند کیا چیز ہے؟ سورج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی چاند کی. کیوں دی معلوم ہے؟ اس لیے کہ سورج کو دیکھنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. نظر اٹھا کر ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے. اور اگر کوئی بتکلف تھوڑی دیر سورج کو دیکھ لے تو پھر اور کچھ دیکھ نہیں سکتا. آنکھیں کام نہیں کرتی، پھر سخت تکلیف ہوتی ہے. لیکن چاند کو انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالی نے یہاں پردے ڈالے ہوئے نور کے تاکہ مخلوق جل کر بھسم نہ ہو، ختم نہ ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائیں گے. پردے تو ہٹائیں گے اپنے چہرے انور سے، لیکن جنتیوں کو اللہ ایسی نظر عطا فرما دیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں، اور اس اطمینان کے ساتھ دیکھیں گے جیسے ہم اور آپ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں. چاند کو دیکھیں تو اچھا لگتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دیکھنے کا دل چاہتا ہے. اور کسی اجتماع کا پورا مجمع ایک ساتھ مل کے چاند کو دیکھے تو جتنا آگے والے دیکھتے ہیں اتنی پیچھے والے بھی دیکھتے ہیں. کوئی فرق ہوتا ہے؟ اجتماعات سے بڑے مجمع حجاج کرام کے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر اور بڑے مجمع ہوتے ہیں. اور اگر پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ مل کر چاند کو دیکھیں، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا، 10 کروڑ لوگ اگر ایک ساتھ مل کر چاند کو دیکھیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں آگے تھا تو میں نے زیادہ دیکھا، تم پیچھے تھے تو تم نے کم دیکھا؟ آگے والے جیسے دیکھتے ہیں پیچھے والے بھی ایسے ہی دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور دیکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کوئی کم دیکھے کوئی زیادہ دیکھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فرمایا اسی طرح اللہ کا دیدار کرو گے، آگے والے بھی اطمینان سے دیکھیں گے، پیچھے والے بھی اطمینان سے دیکھیں گے. اللہ کرے پیچھے ہی جگہ مل جائے، کام تو ہمارا بھی بن گیا نا انشاءاللہ. تو اصل تو ہے اللہ کا دیدار. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا دل تڑپتا ہے اللہ کے دیدار کے لیے. دنیا میں اس دیدار کا قائم مقام عمل ہے نماز. نماز جو ہے وہ گویا دل کی آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کا دیدار ہے. اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ارشاد فرمایا کہ نماز جتنی اچھی ہوگی آخرت میں اللہ کا دیدار بھی اتنی اچھا ہوگا. ادھر سے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، ادھر سے کمی ہو سکتی. دیکھیں ایک دیوار کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے،
جس کی نظر طاقتور ہے وہ پیچھے سے بھی صاف پڑھ لے گا، جس کی نظر کمزور ہے وہ آگے سے بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے گا نا. تو کمی کہاں ہے؟ دیکھنے والے میں کمی ہے، اس کی اپنی نظر کمزور ہے. فرمایا اگر نماز کے اندر وساوس آئیں گے، اگر نماز میں خیالات بھٹکیں گے اور پھر مغفرت ہو بھی گئی اور جنت میں چلے بھی گئے، زندگی گناہوں سے خالی تھی، لیکن نماز جتنی اچھی بننی چاہیے تھی اتنی اچھی نہیں بنا پائے. یہ جو نماز کی عملی مشق کرائی جاتی ہے ہر مجلس میں، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں اچھے دماغ کے لیے اچھا جسم ضروری ہے، اچھے دماغ کے لیے اچھا جسم ضروری ہے، اچھی عقل کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے. اصل تو نماز کا اندر سے بنانا ہے، لیکن اندر سے اچھی نماز کے لیے باہر سے بھی اچھی نماز ضروری ہے کہ نماز کا ہر عمل سنت کے مطابق. بار بار کی مشق کے باوجود غور کریں تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. کبھی رکوع صحیح نہیں ہوتا، کبھی سجدہ صحیح نہیں ہوتا، کبھی رکوع میں کمر سیدھی نہیں ہوتی، کبھی سر زیادہ نیچے جھکتا ہے، کبھی اڑ جاتا ہے، کبھی سجدے میں ہاتھ پیر سے لگ جاتے ہیں، کبھی سکڑ جاتے ہیں. یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں نا. اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے. اللہ مجھے بھی اچھی نماز نصیب فرمائے، آپ کو بھی اچھی نماز نصیب فرمائے. نماز کے ظاہر کو بھی ہم بہت اچھا سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، بتکلف بنائیں، اپنی نگرانی کریں اور بنائیں. جو اچھی نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کو غور سے دیکھیں، یہ کتنا اچھا رکوع کرتے ہیں، کتنا اچھا سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح نماز کو بنائیں اور پھر نماز کو اندر سے بھی بہت اچھی بنانے کی کوشش کریں. اندر سے اچھی نماز کون سی ہے؟ اندر سے اچھی نماز یہ ہے کہ نماز میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خیال بھی نہ آنے دیں. اللہ کرے ایسی نماز مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ کو بھی نصیب ہو جائے. بہت قسمت والے ہیں وہ نمازی جن کو خشوع والی نماز نصیب ہو جاتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں. اور پتہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آگے اللہ نے جتنے اعمال بتلائے وہ سب نماز سے باہر کے. والذین هم عن اللغو معرضون. خشوع والی نماز انہیں نصیب ہوتی ہے جو فضول باتوں سے بچتے ہیں. تو فضول باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ نماز میں تو اچھی بات بھی جائز نہیں ہے. فضول باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ نماز کے باہر ہوتی ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں. تو مال کہاں خرچ کیا جاتا ہے؟ نماز کے اندر یا نماز کے بعد؟ والذین هم لفروجهم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ حفاظت کہاں ہوتی ہے؟ اندر کی باہر ہوتی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو اس کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہے گا وہ ظالم ہوگا، پھر اس کی نماز اچھی نہیں بن سکتی. تنہائیوں کے گناہ، انٹرنیٹ کے گناہ، موبائل کے گناہ، نظر کی چوری،
چپ کے نامحرم کو دیکھنا، نامحرم کے بارے میں سوچنا، خیالات پکانا، یہ سب کیا ہے؟ اس سے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز کی جان نکل جاتی ہے، چاہے ظاہر میں رکوع سجدہ جتنا اچھا ہو، ظاہر میں چاہے رکوع سجدہ جتنا اچھا ہو، جیسے کسی مردے کو بہت اچھے کپڑے پہنا کر اور بہت عمدہ چشمہ لگا کر اور بہت عمدہ گھڑی پہنا کر بیٹھا دے تو وہ زندہ تھوڑی ہو جاتا ہے، وہ مردہ ہی رہتا ہے۔ ان سارے گناہوں سے خالی ہونا ضروری۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امانت داری ہو، وعدہ وفائی ہو۔ تو یہ امانت داری، وعدہ وفائی نماز سے باہر کا عمل ہے نا۔ تو بات یہ سمجھانی تھی کہ نماز کو اچھی بنانے کے لیے نماز کے باہر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نماز میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کہ نماز میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے، نماز کے باہر یکسوئی کی محنت کرنی پڑتی ہے، اسی کا نام ہے مراقبہ۔ یہ نماز اچھی بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم طواف کر رہے تھے، ساؤتھ افریقہ کے ایک بڑے عالم ساتھ میں تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا، حضرت نماز میں وساوس آتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ ہم سب کے آتے ہیں، یہ سوال سب کے لیے، اس کا جواب سب کی ضرورت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، مولانا کوئی باکسر جب مقابلہ کرنے کے لیے رنگ میں اترتا ہے تب ایکسرسائز کرتا ہے یا پہلے سے کرتا ہے؟ پہلے سے کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح نماز کو وساوس سے خالی کرنے کے لیے نماز کے باہر محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ اپنے مراقبے کو اچھا بنائیں، طویل مراقبہ کریں، اچھا مراقبہ کریں، نماز سے باہر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نماز سے باہر اپنے زبان کی حفاظت کریں، نماز سے باہر اپنے خیالات کی حفاظت کریں، نماز سے باہر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نماز کے باہر اپنے معاملات کی حفاظت کریں، تب جا کر نماز اچھی بنے گی۔ اور نماز اچھی بنے گی تو اللہ کا دیدار ہوگا، نماز اچھی نہیں بنے گی تو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ چونکہ جنت کی اصل نعمت نماز اللہ کا دیدار ہے، اور نماز دنیا میں اس دیدار کے قائم مقام ہے، اس لیے آخرت میں سب سے پہلا حساب نماز کا۔ روز محشر کی جاں گداز قوت، شیخ سعدی فرماتے ہیں، روز محشر کی جاں گداز قوت، اولی پرسش نماز۔ قیامت کے دن جب جان پر بنی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ باقی ساری نعمتیں تو پھیلی ہیں، جیسے وزیر اعظم نے آپ کو بلایا، اب آپ دہلی گئے ملاقات کے لیے، وزیر اعظم کی دعوت پر گئے، اپنی طرف سے نہیں گئے، تو آپ کو کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا نا، کھانا بھی اچھا کھلایا جائے گا، خادم بھی موجود ہوں گے، گاڑی بھی ہوگی، ڈرائیور بھی ہوگا، لیکن یہ ساری نعمتیں تو طفیلی ہیں، اصل تو وزیر اعظم کی ملاقات ہے۔ اب کہیں بس مجھے اور کیا چاہیے، شاندار ہوٹل مل گیا، کھانے کا انتظام ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں وزیر اعظم سے ملاقات کی، تو پھر انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کر، اگر بہت شرافت کا معاملہ ہوا تو ہاتھ پکڑ کر، ورنہ کان پکڑ کر اس ہوٹل سے باہر نکالے جائیں گے، گاڑی سے باہر نکالے جائیں گے، اب جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ واپس۔
تو اصل تو جس نے بلایا ہے اس کی ملاقات ہے. یہ ساری تو طفیلی نعمتیں ہیں. اسی طرح میرے دوستو اصل تو اللہ کا دیدار ہے. جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے. اللہ نے جن کا انتخاب کر لیا اپنے دیدار کے لیے, اللہ ان کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرائیں گے. دنیا کے معمولی لوگوں کا مہمان خانہ اچھا سے اچھا ہوتا ہے, دنیا کے معمولی حاکموں کا مہمان خانہ اچھا سے اچھا ہوتا ہے. تو پروردگار عالم کے مہمان خانے کا کون تصور کر سکتا ہے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وہاں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں کبھی ان کا خیال آیا. لیکن یہ ساری نعمتیں طفیلی ہیں, یہ ساری نعمتیں اضافی ہیں. اصل اللہ کا دیدار ہے. جنت کے محلات, وہاں کے مکانات, وہاں کے صوفے, وہاں کا ڈیکوریشن, وہاں کی حوریں, وہاں کے غلمان, وہاں کے خادم, وہاں کے کپڑے, وہاں کا لباس, وہاں کا کھانا, وہاں کے جانور, وہاں کا حسن و جمال, یہ سب طفیلی ہے. اصل صرف اور صرف پروردگار عالم کا دیدار ہے. اور چونکہ نماز دنیا میں اس دیدار کے قائم مقام ہے, اس لیے نماز کا پہلے سوال ہوگا تم دیدار کے قابل بھی ہو؟ جو نماز کے حساب میں پاس ہو گیا وہ باقی سارے حساب میں پاس ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس وقت تک بنی نہیں سکتی جب تک مالی معاملات ٹھیک نہ ہو. ایسا نہ ہو نماز تو ہم نے بہت اچھی بنا لی ہے, اب کسی کا اگر لے کے بیٹھ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. نمازوں کا خشوع انہیں کو نصیب ہوتا ہے جو امانت دار ہوتے ہیں, جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں, جو وعدہ خلافی نہیں کرتے, وعدہ وفائی کرتے ہیں. کوئی سوچے میں نماز تو بہت اچھی پڑھتا ہوں, باقی تنہائی میں چپکے سے تھوڑا سا گناہ بھی کر لیتا ہوں تو کیا ہوا؟ نہیں, نماز اسی کی اچھی بن سکتی ہے جس کی نگاہیں پاک ہوں, جس کے خیالات پاک ہوں. کوئی سوچے میں نماز تو بہت اچھی پڑھتا ہوں, تھوڑی دیر بیٹھ کے غیبت کر لیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, نماز اسی کی بن سکتی ہے جس کی زبان پاک ہو, جو فضول گوئی سے محفوظ ہو. تو جو نماز کے حساب میں پاس ہو گیا وہ سارے حساب میں پاس ہو گیا. جیسے دیکھو جن لوگوں کا بڑا کاروبار ہوتا ہے تو ان کا پورا حساب کتاب ایڈٹ ہوتا ہے, اور پھر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس پہ دستخط کرتے ہیں. وہ جو آخری حساب بنتا ہے نا, اگر وہ آخری حساب حکومت کے ہاں منظور ہو گیا تو پھر ایک ایک واؤچر کا حساب نہیں ہوا کرتا, پھر ایک ایک چیک کا حساب نہیں ہوا کرتا, پھر ایک ایک لین دین کا حساب نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ جب تک ایک ایک لین دین کلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک حساب آڈٹ ہی نہیں ہوگا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب تک پوری زندگی کلیئر نہیں ہوگی اس وقت تک نماز بن ہی نہیں سکتی. اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. یہ ہمارا اطمینان قابل اطمینان نہیں ہے. اللہ ہمیں بے چینی نصیب فرما دے, اللہ ہمیں تڑپ نصیب فرما دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت نماز ایسی پڑھ لی کہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آیا, بس اس کا کام بن گیا. ایسی 2 رکعت بنانے کے لیے پوری زندگی بھی کھپ جائے تو سستا سودا ہے. نیت تو ہم آج ہی سے کریں, ایسی ہی نماز بنانی ہے, محنت بھی شروع کر دیں. مرتے مرتے بھی بن گئی تو انشاءاللہ پیچھے کی ساری قبول ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کہیں گے دیر تو لگی لیکن نیت تو تھی نا شروع سے اس کی, بیچارہ لگا تو تھا اپنے کام میں, محنت تو کر رہا تھا. اب کیا کروں, میں نے بندے کو ایسا بنایا, اس کے ساتھ نفس بھی لگا دیا, اس کے ساتھ شیطان بھی لگا دیا. ان دشمنوں کو اس کو آزمانے کے لیے, اس کا امتحان لینے کے لیے میں نے ہی لگایا ہے نا. پھر بھی یہ ان سے بچا کر کے اپنی نماز بنانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. چلو میں اس کی ساری نمازیں قبول کر لوں. ابھی سے نیت کریں.
فرمایا امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر نماز میں وساوس آئیں گے تو جتنے وساوس آئیں گے اللہ کے دیدار میں اتنے صفات کے پردے ہوں گے. اچھا لگے گا؟ پردوں کے ساتھ ہم اللہ کا دیدار کریں، اچھا لگے گا؟ کسی سے ملنے کے لیے جائیں اور وہ ملاقات کے لیے بلائے اور بیچ میں ایک پردہ ڈال دے، ذرا ہلکا پردہ ہو، ہلکی ہلکی جھلک بھی نظر آ رہی ہو، تو ملاقات کا شوق ختم ہوتا ہے یا اور بڑھ جاتا ہے؟ تڑپ بڑھ جاتی ہے. ہائے ناکامی، ہائے نامرادی، بڑی مشکل سے تمنائیں پوری کرنے کا موقع بھی آیا تو ان پردوں کے ساتھ کاش کہ یہ پردے بیچ میں نہ ہوتے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں جتنے وساوس آئیں گے اگر اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو اتنے صفات کے پردے پڑے ہوں گے، اور جتنی نماز بلند ہوگی وساوس سے خالی ہوگی اتنا بے پردہ اللہ کی ذات کا دیدار ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ کے دیدار کا یہ شوق، اللہ کے محبت کی تڑپ ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر یہ تڑپ نہیں ہے، اگر یہ شوق نہیں ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اللہ اس کمزوری کو دور کر دے. اب جب تڑپ ہوتی ہے نا تو بھئی یہ بچے کیوں چل پھر رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، باہر کر دیں ان کو باہر. ہاں جب تڑپ ہوتی ہے نا تو انتظار نہیں ہو پاتا، نہیں ہو پاتا انتظار. اور خاص طور سے اگر کسی سے ملاقات بھی ہوتی ہو، بات چیت بھی ہوتی ہو، اور پھر ملاقات نہ ہو پا رہی ہو، دور دور سے ملاقات ہوتی ہو اور سامنا نہ ہو پا رہا ہو، تو انتظار مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں جنت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، ہر ایمان والے کو معلوم ہے. انبیاء کرام سے زیادہ یہ بات کسی کو معلوم ہو سکتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت تک کا انتظار مشکل ہو گیا. اللہ ابھی دیکھوں گا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ ابھی دیکھوں گا. کیوں کہا حضرت موسیٰ نے اللہ ابھی دیکھوں گا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کے ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی تھی، آواز سنتے تھے حضرت موسیٰ. تو پھر دیدار کا انتظار مشکل ہو گیا. درخواست دے دی رب ارینی انظر الیک، اللہ مجھے ابھی اپنا دیدار کرا دی. اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیارے خلیل، میرے پیارے کلیم حضرت موسیٰ، آپ کو تو انتظار کرنا ہی پڑے گا، یہاں آپ نہیں دیکھ پائیں گے، وہاں آئیں گے تب دیکھیں گے. انہوں نے کہا اللہ میں کیا کروں، معلوم تو مجھے بھی ہے لیکن انتظار نہیں ہو پا رہا، اللہ کرا دیجئے اپنا دیدار، کرا دیجئے اللہ اپنا دیدار. تو اللہ نے کہا اچھا آپ سامنے والی پہاڑی کو غور سے دیکھیں. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھیں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ. بھئی یہ کیا بچوں نے آنا جانا لگا رکھا ہے، ان سب بچوں کو باہر کرو، یا تو سکون سے بیٹھائیں یا پھر باہر بھیجیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، اس پہاڑ کو آپ غور سے دیکھیے، میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا. پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے انسان کے مقابلے، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، اپنی جگہ ثابت رہا، بچ گیا تو آپ مجھے دیکھ پائیں گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ تو اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، چور چور ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اب اس پہاڑ کا نام ہی پڑ گیا جبل دکا. وہ موجود ہے ابھی بھی، وہ پہاڑ مصر میں ہے وہ پہاڑ، اور اس کا نام ہی ہے جبل دکا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. لیکن دیکھیں جب ملاقات ہوتی ہے تو انتظار مشکل ہوتا ہے، اور ہمیں تو اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ ملاقات کا موقع دیا ہے نا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سنتے تھے، ہم اللہ کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اچھی نماز بناؤ، اتنی اچھی نماز بناؤ کہ تمہیں ایسا لگے گویا تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو. الاحسان ان تعبد ربک کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی ایسے عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس لیے کہ تم اگرچہ اسے نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ نے 5 مرتبہ اپنی ملاقات کا موقع عطا فرمایا تو پھر ایمان والے کے بس میں ہے کہ وہ جنت تک دیدار کا انتظار کرے. اس کا دل تڑپتا ہے اللہ میں تو یہی دیکھنا چاہتا ہوں. کتنی مہربانی ہے اللہ کی، کتنی محبت ہے اللہ کی. اللہ نے اس تقاضے پر ڈانٹ نہیں پلائی. کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ یہی دیکھنا چاہتے ہو، انتظار کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا دیکھو تم مجھے یہاں تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن مجھے اندازہ ہے تمہارے دل کی تڑپ کا. تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو، مجھ سے لپٹنا چاہتے ہو، مجھ سے گلے ملنا چاہتے ہو، میرے گھر پر آنا چاہتے ہو. مجھے اس کا اندازہ ہے، اور یہ محبت میں نے تمہارے اندر پیدا کی ہے، اور یہ محبت مجھے بہت عزیز ہے. میرے ایمان والے بندو، اگر تمہارے دل میں واقعی مجھ سے ملاقات کی اتنی تڑپ ہے تو دیکھو مکمل دیدار کا وعدہ تو جنت میں ہے، تھوڑا سا دیدار میں یہاں کرا دیتا ہوں، آ جاؤ مکہ مکرمہ میں میرے گھر پر. یہ ہے میرے دوستو حج. حج کا ہماری نماز سے گہرا رشتہ ہے. اگر ہم نے اپنے گھر پر رہتے ہوئے اپنی نماز کو بہت اچھا نہیں بنایا، اور اگر ہم نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بہت مضبوط نہیں کیا، تو پھر اگر ہم حج اور عمرے کے لیے گئے بھی تو وہ حج اور عمرہ نہیں ہوگا، ٹور ہوگا. ٹور آج کل ٹور کہتے ہیں نا، پھر وہ ٹور ہی ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے حج کے موقع پر کہا حضرت اب تو حاجیوں کا مجمع بہت بڑھ گیا، اب تو حاجیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اس زمانے میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، غلط کہہ رہے ہو، مجمع بہت بڑھ گیا، حاجیوں کی تعداد تو گھٹ گئی. یعنی مجمع بڑھ گیا، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں کی تعداد گھٹ گئی. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب. اللہ اسی محبت نصیب فرما دے کہ اللہ کے دیدار کے لیے ہمارا دل تڑپا کرے، اور پھر دل چاہے تسکین خاطر کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے کہ اگر مکمل دیدار نہیں ہو سکتا تو اللہ اپنا گھر ہی دکھا دیجئے، اپنا در ہی دکھا دیجئے، اپنی گلی دکھا دیجئے، اپنے شہر میں بلا لیجئے. اصل ہے میرے دوستو اللہ کی محبت. اللہ اس محبت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس محبت کے ساتھ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محبت کے ساتھ ہم کو اپنے گھر پر بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر نہ معلوم کہاں کہاں دل لگا بیٹھتے ہیں، اس سے دل لگا لیا، اس سے دل لگا لیا، اس سے دل لگا لیا، ان کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی شدت نصیب فرما دے۔ صرف محبت مطلوب نہیں ہے، محبت کی شدت مطلوب، عجیب چیز ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ۔ اپنے راستے میں محنت کرنے، قربانی دینے کا حکم دیا، وجاہدوا فی اللہ، سادہ سادہ حکم دیا۔ لیکن جب اللہ نے اپنی محبت کا حکم دیا، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، تو فرمایا صرف محبت مطلوب نہیں، محبت کی شدت مطلوب ہے۔ اور جب اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا تو فرمایا صرف ذکر مطلوب نہیں، ذکر کی کثرت مطلوب ہے۔ ذکر مطلوب ہے کثرت کے ساتھ، اور اللہ کی محبت مطلوب ہے شدت کے ساتھ۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر انسان گن گن کے نہیں کرتا۔ کسی جگہ کسی بچے کا تذکرہ نکلے، آپ فوراً اپنے بچے کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں سوچیں، ماں ہاں میرا بیٹا بھی یہی کرتا ہے، ہاں میرا بیٹا بھی بہت شریر ہے۔ ارے کوئی اپنے بچے کی شکایت کرے، میرا بچہ اسکول سے بھاگ آتا ہے، ہاں میرا بچہ بھی بہت شریر ہے، وہ بھی اسکول سے بھاگ آتا ہے، پھر میں اسے سمجھا کہ یعنی وہ سن نہیں سکتی کسی اور کی تعریف، فوراً اپنے بچے کی شروع کر دیتی ہے۔ اور جس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن وہ کیا کرے، مجبور ہوتی ہے، اسے اپنے بچے سے محبت ہے۔ اسی طرح ایمان والا سن نہیں سکتا کسی اور کی تعریف، فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، فوراً اللہ کی تعریف شروع کر دیتا ہے، اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ پھر اسے کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ جیسے ماں کو اپنے بچے کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ اپنا بچہ، ہر جگہ اپنا بچہ، ہر جگہ اپنا بچہ۔ کوئی کہے میرا بچہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا کھیل، ہاں میرا بھی بچہ بہت اچھا ہے، بہت کھیلتا ہے، بہت اچھلتا ہے، بہت کودتا ہے۔ اور دوسری کہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا بچہ کئی دن سے سست، ہاں بہن صحیح کہہ رہی ہو، میرا بچہ بھی کچھ بیمار رہتا ہے۔ یہاں بھی اپنے بچے کا تذکرہ، وہاں بھی اپنے بچے کا تذکرہ۔ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، کرتی تسبیح لے کر گن گن کر نہیں کرتی، بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح لے کر گن گن کے نہیں کرتا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب محبت میں شدت ہو۔ اس لیے اللہ کی محبت میں شدت مطلوب ہے، اور اللہ کی یاد میں کثرت مطلوب ہے۔ یاد رہیں گے نا یہ دونوں جملے انشاءاللہ؟ ہاں، ان کو یاد کریں، سوچا کریں بار بار۔ دل چاہیں تو نوجوان بچے لکھ لیں ان کو۔ اللہ کی محبت میں شدت مطلوب ہے، اور اللہ کے ذکر میں کثرت مطلوب ہے۔ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرو، خوب اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو۔ جب ہم ٹوٹ کر اللہ سے محبت کریں گے، جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، تو ہمیں اللہ اچھی نماز نصیب فرمائیں گے۔ اور جب اچھی نماز ملے گی تبھی اچھا حج نصیب ہوگا، تبھی اچھا عمرہ نصیب ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس نماز کے ذریعے اللہ سے ملاقات کی جو تڑپ دل میں پیدا ہوئی،
تو اللہ مہربان ہے، اللہ کو معلوم ہے میرے بچے، میرے بندے بہت کمزور ہیں، میری بندیاں بہت کمزور ہیں، اتنے دن تک انتظار نہیں کر پائیں گے، ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے تسلی کا انتظام کیا۔ اچھا آ جاؤ، میں نے ایک گھر بنا دیا، یہ میرا گھر ہے، مجھے دیکھ تو نہیں پاؤ گے لیکن میرے گھر پر آ جاؤ، کچھ تو تسلی ہو جائے گی۔ لو یہ حجر اسود ہے، یہ میرا داہنا ہاتھ ہے، اس کو چوم لو، اس کو استلام کر لو، گویا تم نے مجھ سے مصافحہ کر لیا، اور یہ ملتزم ہے، اس سے لپٹ جاؤ، گویا تم مجھ سے لپٹ گئے، اور یہ حتیم ہے، میں نے اپنے آدھے گھر کو کھلا رکھا ہے، اس کے اندر آ جاؤ، تم میرے گھر کے اندر آ گئے۔ اور جس طرح ماں بچہ اپنے ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے، یہ کعبے کا پردہ ہے، لٹکا ہوا ہے، پکڑ لو اس کو اپنے ہاتھوں سے، گویا تم نے میرا دامن پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ تسلی کا سامان ہے۔ اصل دیدار تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لیے دیکھو میرے دوستوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دیدار کے قائم مقام بنایا ہے اپنے گھر کی حاضری کو، اپنے گھر کے حج کو، اس لیے جب انسان عرفات جاتا ہے، پہلے مینا جاتا ہے، پھر عرفات جاتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، شیطان کو اپنی زندگی سے نکالتا ہے، اب میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، میرا دشمن، میں اس کا دشمن، یہ میرا دشمن، پتھر مارتا ہے سچی نیت کے ساتھ، اور پھر اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے۔ آج سے میں نفس کا کہنا نہیں مانوں گا۔ جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، جانور بھی تو جاندار ہے نا، جانور بھی تو ایک نفس ہے، اس کے گلے پر چھری چلاتا ہے اس نیت کے ساتھ اب میں اپنے نفس کو قربان کر رہا ہوں، اب میں اپنے نفس کا کہنا نہیں مانوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہاں اب تم اس قابل ہوئے کہ میرا دیدار کر سکو، اب آؤ میرے گھر پر میرے دیدار کے لیے۔ اس حاضری کو کہتے ہیں طواف زیارت، اور زیارت دیدار کو کہتے ہیں، زیارت ملاقات کو کرتے ہیں۔ اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم میرا دیدار کر سکو، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، ابھی طواف زیارت کر لو، ابھی میرے گھر پر حاضر ہو جاؤ، مکمل دیدار جنت میں ہوگا۔ تو شیطان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، آج ہی نیت کریں۔ وَجْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمَانِ، جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے مینا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، رجمًا للشیطان ورضًا للرحمن، میں شیطان کو پتھر مار کر بھگا رہا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اب بھی نیت کریں، آج ہم سب شیطان کو اپنی زندگی سے باہر نکال رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قربانی کرتے ہیں نفس کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابھی نیت کریں، آج سے نفس کی ساری خواہشات کو میں قربان کر رہا ہوں، اب میں اس نفس کو سنت اور شریعت کی لگام لگاؤں گا، میں اس کو اللہ کے حکم کا تابع بناؤں گا۔ کیا وعید ہے کہ اس نیت کر لینے کو اللہ قبول فرما رہے ہیں، اور اللہ ہمارے آپ کے لیے اپنے گھر میں حاضری کے راستے کھول دیں۔ اللہ یہاں بھی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں بھی بار بار اپنے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائے اور اپنا دیدار کرائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان اعمال کا آپس میں جوڑ ہے، ان اعمال کا آپس میں تعلق ہے۔ اللہ یہ جوڑ ہمیں سمجھا دے۔ دیکھو سال بھر نماز پڑھتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی محبت اتنی بڑھے، اتنی محبت بڑھے، جب کسی کی بہت محبت دل میں آ جاتی ہے نا، تو اس کی یاد میں کھانا پینا سب چھوٹ جاتا ہے، اس کی یاد میں اس کی خاطر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا واقعی تمہارے دل میں میری محبت آ گئی ہے، چلو اپنا پیسہ خرچ کرو، تو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے۔ چلو میری یاد میں کھانا پینا چھوڑو، تو بندہ رمضان بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ہماری طرح نہیں، دن بھر میں جتنا کھانے کا نقصان ہوا، افطار میں ماشاءاللہ اس سے ڈبل۔
اور افطار و سحری ملا کر 3 دن میں جتنا کھاتے ہیں رمضان میں 1 دن میں اتنا کھاتے ہیں. یہ کون سا روزہ ہوا؟ اللہ ہمیں حقیقی روزہ نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سال بھر کثرت سے روزے رکھتے تھے. اللہ ہمیں توفیق دے کم از کم ہم ایام 20 کے تو روزے رکھا کریں. اعتکاف میں بھی آخری ملاقات میں یہ درخواست کی گئی تھی خاص طور سے سالکین سے کہ اب ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کریں. ہے تو سنت لیکن بہت مفید ہے, بہت نفع بخش ہے. چاند کی تاریخیں 13, 14, 15 اور اللہ کسی کو اس سے زیادہ ہمت دے تو وہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھے. کم سے کم ایام 20 کی تو سبھی نیت کریں انشاءاللہ. اور ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے نا. یہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 دن ہیں, والفجر ولیال عشر, صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. مفسرین کہتے ہیں اس سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں, 10 راتیں مراد ہیں. دن تو 9 ہی ہوں گے اس لیے کہ بقرعید کے دن تو روزہ نہیں رکھنا ہے. باقی عرفہ کا روزہ تو بہت فضیلت کا ہے. اللہ توفیق دے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. جب ہم نے رمضان کے سخت موسم میں اللہ کے حکم پر روزے رکھ لیے تو اب تو رمضان کے مقابلے میں موسم بھی ہلکا ہے, آسان ہے. نیت کریں انشاءاللہ ہمت کر کے ذی الحجہ کے 9 روزے رکھیں. نیت تو 9 کے کریں, پھر اللہ جتنے رکھا دے, لیکن نیت تو پوری کریں نا. ابھی سے نیت ادھوری نہ کریں. ہاں میں نیت تو کر رہا ہے 9 کی, پھر دیکھوں گا اللہ کتنے رکھاتے ہیں. یہ تو ادھوری نیت ہے, یہ تو نیت ہی کمزور ہے, نیت ہی کچی ہے. نیت پوری کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی شدت ہے, محبت کی تڑپ ہے, محبت میں شدت کی علامت ہے کہ محبت کی شدت میں پیسے خرچ کرتا ہے بندہ, محبت کی شدت میں بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے. اللہ کو اپنی محبت کی شدت پسند ہے. یہ محبت جتنی شدید ہوتی, اللہ کی محبت بھی خوب شدید ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خوب پختہ ہو. اللہ کی محبت میں جتنی شدت آتی ہے بندہ اتنا صدقہ کرتا ہے, اتنا خیرات کرتا ہے, اتنے روزے رکھتا ہے, اتنا کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جتنی قوت آتی ہے بندہ اپنا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. اللہ یہ دونوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائے. سنتوں کا اتباع بھی نصیب فرمائے, درود کا اہتمام بھی نصیب فرمائے, اللہ سے بات کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت بھی نصیب فرمائے, قرآن پر عمل بھی نصیب فرمائے, اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اپنی محبت میں بھوکا پیاسا رہنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے جسے روزہ کہتے ہیں. تو بندے نے رات سال بھر نمازیں پڑھی, پھر زکوٰۃ نکالا, پھر بھوکا پیاسا رہا پورے مہینے. اللہ نے کہا ہاں اب تم آ سکتے ہو میرے گھر. اسی لیے ادھر رمضان ختم ہوا, ادھر دروازہ کھلا. ایام حج کب سے شروع ہوتے ہیں؟ الحج اشہر معلومات. حج کے اعمال ادا کرنے کے تو مخصوص دن ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج کے اعمال کی ادائیگی شروع ہوتی ہے. 8 ذی الحجہ سے پہلے کوئی میرا نہیں جاتا, 8 ذی الحجہ سے شروع. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے متعین مہینے ہیں. یہ مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال کا مہینہ, ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن. یہ تقریباً 2.5 مہینے سے کچھ کم, 2.25 مہینے سے تھوڑا سا زیادہ. یہ ہیں حج کے مہینے. شوال سے پہلے کوئی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا. شوال کا چاند دیکھنے کے بعد کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے, اگر ہمت ہے کہ اتنے دنوں تک میں احرام میں رہوں اور اس کی پابندیاں برداشت کر سکوں, تو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. شوال کا چاند دیکھتے ہی بندہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے. تو
ادھر رمضان ختم ہوا، یعنی بندے نے محبت کا پورا امتحان دے دیا، اللہ کی یاد میں تڑپ بھی رہا ہے، اس نے نماز بھی اچھی بنا لی، اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لیے، اپنے اخلاق بھی ٹھیک کر لیے، اپنے معاشرت بھی ٹھیک کر لی، اپنی نگاہوں کو بھی محفوظ کر لیا، اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لیا، اور پھر اللہ کی یاد میں تڑپنے لگا، اس نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا بھی رہا، تو اللہ کہتے ہیں ہاں اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اب میرے گھر میں انٹری ہے، آنے کی اجازت ہے، اب آ جاؤ۔ تو ان سارے اعمال میں آپس میں جوڑ ہے، یہ بے جوڑ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی محبت کی شدت نصیب فرمائے۔ بس میرے دوستو، آج تو اور کچھ بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، بس ایک ہی بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ حج کی جان ہے اللہ کی محبت کی شدت۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ اپنے گھر بلاتے ہیں، لیکن یہ شدت تو ہم یہاں بھی پیدا کر سکتے ہیں نا، پیسے ہو یا نہ ہو۔ محبت کی شدت کو پیدا کرنے کے لیے پیسے چاہیے، محبت کی شدت کو پیدا کرنے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ کوئی حکومت کسی پر پابندی لگا دے، کسی کا پاسپورٹ ضبط کر لے، کوئی حکومت کسی کو ویزا نہ دے، سفری دستاویز نہ دے، سفر کا انتظام نہ ہو، پیسے نہ ہو، جانے کا انتظام نہ ہو، صحت نہ ساتھ دے رہی ہو، عورتوں کے پاس محرم نہ ہو، کوئی انتظام نہ ہو، تب بھی تو محبت کی یہ شدت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اصل محبت کی یہ شدت مطلوب ہے، اور جو اپنے اندر محبت کی شدت پیدا کر لے گا، کیا مشکل ہے اللہ اس کے لیے اپنے گھر کی حاضری بھی آسان فرما دے، اور ہو سکتا ہے یہاں نہ بلا کر کے اور طلب پیدا کریں، اور طلب پیدا کریں، اور اس سب کی تلافی کرا دیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے دیدار دے دے۔ اللہ ہمیں محبت کی شدت نصیب فرما دے اور ذکر کی کثرت نصیب فرما دے، یہی حاصل ہے ہماری محنتوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو مرد اور جو خواتین اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، سلسلے کی برکتیں حاصل کر کے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہو کر کے، سنتوں کے مطابق ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو کثرت ذکر کے ذریعے اپنے بڑوں کی نگرانی میں اللہ کی محبت کی شدت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ توبہ اور بیعت کی نیت کر کے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ جو لوگ پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے توبہ کو مضبوط کرنے کے لیے، یا جو لوگ دیگر حق کے سلاسل میں کہیں اور بیعت ہیں، کسی اور اللہ والے سے ان کا تعلق ہے، اللہ ان کے اس رشتے کو مضبوط کرے۔ سب کا رشتہ اصل تو اللہ سے ہے، اصل رشتہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے ہے، اور حق کے اہل حق کے جتنے سلاسل ہیں وہ سب اللہ ہی تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہیں جانے کے لیے کئی گاڑیاں، کوئی اس گاڑی میں بیٹھا، کوئی اس گاڑی میں بیٹھا، کوئی اس گاڑی میں بیٹھا، منزل سب کی ہے کہ ساری گاڑیاں ایک ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے جائیں، کوئی کسی روٹ سے جائے، کوئی کسی روٹ سے جائے، لیکن جائیں گے سب ایک ہی منزل پر۔ اسی طرح اہل حق کے جتنے سلاسل ہیں ان سب کی منزل ایک ہے۔ تو جو لوگ کسی اور سلسلے میں بیعت ہیں، کسی اور اللہ والے سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنی اسی بیعت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو تازہ کریں اور ان کلمات کو ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ تعالیٰ اس توبہ کو، اس بیعت کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ہر وقت ہم سب کو اپنی یاد، اپنا دھیان نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، پابندی کی نیت سے ان کو سنیں۔ صبح و شام کی تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، روزانہ تھوڑا وقت فارغ کر کے مراقبہ کرنا، مراقبے کا طریقہ بھی بتلایا جائے گا انشاءاللہ، اور اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا۔ جو لوگ کہیں اور بیٹھے ہیں وہ وہاں اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، لیکن ہر ایک اپنے شیخ سے اپنے رابطے کو خوب مضبوط رکھے۔ جتنا جڑے رہیں گے اتنی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے دیکھیں ٹرین کا ڈبہ انجن سے جڑا ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے، چھوٹ جائے تو چاہے جتنا اچھا ہو، ایئر کنڈیشن ڈبہ ہو، فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہو، اندر چاہے کتنی سہولت ہے لیکن وہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ چلتا وہی ہے جو انجن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جو اپنے شیخ کے ساتھ جڑا رہے گا انشاءاللہ وہ سلوک کی راہ میں چلتا رہے گا، اور ایک دن اللہ کا وصل حاصل کر لے گا، اللہ کی محبت اسے مل جائے گی، اور انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا، آپ کی نگرانی میں پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، مراقبے کا طریقہ بھی سمجھ لیں جن کو نہیں معلوم، اور مراقبہ کریں، جو کہا جا رہا ہے وہ کرتے جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، پوری توجہ اپنے دل پر کریں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیں، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ سر سے پیر تک گندے ہم آپ کے بندے، آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ، گناہوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں اللہ، دن میں بھی گناہ کیے، رات میں بھی گناہ کیے، چھپ چھپ کے بھی گناہ کیے، مجمع میں بھی گناہ کیے اللہ۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا اللہ تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اللہ۔ اللہ ہم سے دوپہر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اللہ؟ اللہ بستر میں کوئی ایک کانٹا ہو تو ہمیں نیند نہیں آتی اللہ، اگر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے ہمارا کون ہوگا؟ اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال دیجیے، اللہ گناہوں کی دلدل سے نکال دیجیے۔ اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں، کمزور ہیں، بچ نہیں پاتے، نفس و شیطان کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں اللہ۔ اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اللہ 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ مدد فرما دیجیے، اللہ نفس و شیطان سے بچا دیجیے۔ اللہ اقراری مجرم ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہے اللہ۔ اقراری مجرموں کے ساتھ تو دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے،
اللہ اگر کسی کے پاس سفارش کے لیے عورتیں چل کر آ جائیں تو لوگ قتل کے مقدمات معاف کر دیتے ہیں. اللہ دیکھیے آپ کی بندیاں کتنی دور دور سے چل کر آئی ہیں آپ کو منانے کے لیے, آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ بندے بھی آئے ہیں, بندیاں بھی آئے ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ سب کو معاف فرما دیجیے. اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے, عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے. نگاہوں کو پاک کر دیجیے, دلوں کو صاف کر دیجیے, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے, دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. ہمارے انگ انگ سے روے رومے سے اپنا ذکر جاری فرما دیجیے. اللہ بری زندگی سے, بری موت سے, برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی, اچھی موت, اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بندے, وہ بندیاں جو احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ سب کے حج کو قبول فرما لیجیے, سب کے عمرے کو قبول فرما لیجیے. اللہ ہم فقیروں کو بھی ان میں شامل فرما دیجیے. اللہ عافیت کے ساتھ شامل فرما دیجیے. اللہ جن کا حج آپ قبول فرماتے ہیں ان میں شامل فرما لیجیے. اللہ اپنی محبت کی طرف عطا فرما دیجیے. اللہ آپ تو اسباب و وسائل کے محتاج نہیں ہیں, آپ تو ذرائع کے محتاج نہیں ہیں. اللہ سب کو محبت کی شدت کے ساتھ, محبت کی طرف کے ساتھ, ذکر کی کثرت کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے, بار بار نصیب فرمائیے. اللہ جو پہنچ چکے ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائیے, جو جانے والے ہیں ان کی حاضری کو بھی آسان فرمائیے, قبول فرمائیے. اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے حادثات سے حفاظت فرمائیے. اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اللہ عافیت کے ساتھ حج اور عمرے کی ادائیگی کرائیے, عافیت کے ساتھ ان سب کو ان کے گھروں میں واپس پہنچائیے, ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں اچھی نمازیں نصیب فرمائیے, اچھے روزے نصیب فرمائیے, اچھی زکوٰۃ نصیب فرمائیے, اچھے صدقات نصیب فرمائیے, اچھا حج نصیب فرمائیے. اللہ دنیا میں بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیے, اور اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیے. اللہ آپ کے دیدار کے بغیر تو جنت کا کوئی مزہ نہیں ہے, جنت کی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائیے. اللہ دنیا میں ہماری نماز کو اپنے دیدار کے قائم مقام بنا دیجیے. اللہ اچھی نمازیں نصیب فرمائیے, خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے. اللہ دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنا آسان فرمائیے, اچھے مراقبے نصیب فرمائیے, وقوف قلبی کا اہتمام نصیب فرمائیے. اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر دیجیے, ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے, ہمارے کانوں کو پاک کر دیجیے, ہماری کمائیوں کو پاک کر دیجیے, ہمارے پیسے کو پاک کر دیجیے. اللہ ہماری شرمگاہوں کو پاک کر دیجیے, ہمارے خیالات کو پاک کر دیجیے, اور اللہ ہمارے گھروں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیجیے. اللہ ہماری پوری زندگیوں کو گناہوں سے پاک کر دیجیے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اللہ ہم سب بیمار ہیں, جسم بھی بیمار ہیں, روح بھی بیمار ہیں. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا یا جنہوں نے نہیں کہا, اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ جو آپ کو نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائیے, اور ساتھ ان کی روحانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیجیے. ان کو اپنی پہچان بھی نصیب فرمائیے, ان کو ہدایت نصیب فرمائیے. اللہ دنیا میں جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے. اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے, اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے. زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے, جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے, اطاعت گزار و فرمانبردار بنائیے. اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے. اللہ ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے, باطن کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے, منور کر دیجیے. اللہ دلوں کو زندہ کر دیجیے,
اپنے ذکر کے ذریعے زندہ کر دیجئے اللہ، اپنے انوار سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے اللہ۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ہم کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے اللہ۔ امت کا انتشار ختم کر دیجئے، اختلاف ختم کر دیجئے اللہ، پوری امت کو جوڑ دیجئے، ایک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے اللہ۔ دین کے ہر کام کو ہمیں اپنا کام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر کام کرنے والے کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کامل اخلاص نصیب فرمائیے اللہ۔ آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نعمتوں کی ناقدری سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ پوری دنیا میں پوری امت کی مدد و نصرت فرمائیے اللہ۔ ٹوٹے ہوئے جوڑ دیجیے اللہ، ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں جوڑ دیجئے اللہ، بکھر گئے سمیٹ دیجئے اللہ، ہمارے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجئے اللہ، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیجئے اللہ۔ اپنے سوا زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے اللہ۔ ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ، کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمیں پوری زندگی تقوی کے ساتھ ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جیسے ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، اور اللہ موت کے دن کو ہمارے لیے عید کی طرح خوشیوں کا دن بنا دیجئے اللہ، عید کی طرح خوشیوں کا دن بنا دیجئے، اپنے دید کا دن بنا دیجئے، اپنی ملاقات کا دن بنا دیجئے اللہ۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں بھی کسی کو گمراہ نہ کیجئے، کسی کو ہدایت سے محروم نہ کیجئے، کسی کو ایمان سے محروم نہ کیجئے اللہ، کسی کو بھی جہنمی نہ بنائیے اللہ۔ جو امتحانات ہیں، جو آزمائشیں، ان میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائیے اور اللہ امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہے اللہ، امداد قول کے قابل نہیں ہے، آزمائش اور امتحان سے بچا لیجئے اللہ۔ اس ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما دیجئے اللہ، اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کو 100% جنتی بنا دیجئے اللہ، سب کو جنتی بنا دیجئے اللہ، سب کو جہنم سے بچا دیجئے اللہ، سب کی دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے، سب کو آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، سب کو برزخ کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے اور اللہ ہم ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے بندوں اور بندیوں کو اللہ اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما دیجئے اللہ۔ ساری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے ملک میں اللہ 100% ہدایت کو عام فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا